قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، جو ہدایات جو رہنمائی میں نے دی ہے ان ہدایات پر عمل کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں فارمولہ دے دیا۔ دنیا میں ہر آدمی کہتا ہے نا مجھے اللہ سے محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا فارمولہ بتا دیا کہ اگر اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو جو آدمی اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو اللہ سے محبت ہے، اور رسول کی اطاعت کر رہا ہے تو رسول سے بھی محبت ہے۔ جس کی آدمی اطاعت کرتا ہے اس سے محبت ہی ہوتی ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے لیکن وہ اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتا، ان کی سیرت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، تو اس کا یہ دعویٰ محض دعویٰ ہے۔ اور یہ بات میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات، تو ہم حضور کی پیروی کب کریں گے؟ جب پہلے ہمیں علم ہو۔ مثال کے طور پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دنیا میں مختلف حیثیتیں تھیں۔ آپ نے ایک بیٹے کی حیثیت سے بھی زندگی گزاری ہے، آپ نے ایک پڑوسی کی حیثیت سے بھی زندگی گزاری ہے، ایک دوست کی حیثیت سے بھی زندگی گزاری ہے کہ آپ کا اپنے دوستوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا۔ آپ نے ایک حکمران کے طور پر بھی زندگی گزاری، آپ نے ایک سپہ سالار کے طور پر بھی زندگی گزاری، ایک رشتہ دار کے طور پر بھی زندگی گزاری۔ تو سب سے پہلا مرحلہ دین پر عمل کرنے کا یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول کی سیرت کا پتہ ہو کہ آپ کیسے شوہر تھے، آپ کیسے بیٹے تھے، آپ کیسے پڑوسی تھے، آپ کیسے حکمران تھے، آپ کیسے سپہ سالار تھے، آپ کیسے دوست تھے، آپ کیسے والد تھے۔ جب ہمیں پہلے یہ پتہ ہوگا پھر ہم اس طرح بنیں گے نا، جو ہماری سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی والد کو ایسا ہونا چاہیے تو بن جائیں گے اس طرح کے والد۔ حضور کس طرح کے بیٹے تھے، آپ نے کیسا بیٹا بن کے دکھایا۔ تو اس وقت جو ہمارے معاشرے میں کمی ہے نا بہت زیادہ، وہ اس چیز کی کمی ہے کہ ہمیں سیرت کا علم نہیں ہے۔ سیرت کا مطلب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی، کہ آپ کا طرز زندگی، آپ کا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا، اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ میں آج یہ چاہ رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ ایک کوئی تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں نا گلمپس، تھوڑا سا اس کی کوئی جھلکیاں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی زندگی کا یہ پہلو کیسا تھا، یہ کیسا تھا، یہ کیسا تھا، تاکہ ہمیں کچھ شوق پیدا ہو سیکھنے کا، سمجھنے کا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پرورش، آپ جانتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والد کا انتقال تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا، آپ یتیم تھے۔ جب آپ دنیا میں آئے آپ کے والد دنیا میں موجود نہیں تھے۔ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، حضرت آمنہ کا۔ جب آپ کی عمر 6 سال ہوئی آپ کی والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ والدہ کے بعد آپ اپنے دادا عبد المطلب کی پرورش میں آئے، آپ کی عمر 8 سال ہوئی تو آپ کے دادا کا بھی سایہ سر سے اٹھ گیا، حضرت عبد المطلب کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ عبد المطلب کے بعد آپ اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آئے، انہوں نے آپ کی پرورش کی۔ پھر تقریباً 40 سال ابو طالب آپ کے سرپرست رہے۔ آپ کے جو چچا ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں حضرت ابو طالب، انہوں نے حضور کی پرورش کی، حضور کا خیال رکھا۔ حضرت ابو طالب کی اہلیہ ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی کی والدہ ہیں۔
حضرت علی کی والدہ کا نام ہے فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، بہت بڑی صحابیہ ہیں. اور یہ حضرت فاطمہ جو حضور کی بیٹی ہیں، حضرت فاطمہ بنت محمد، یہ حضور کی بیٹی کی ساس بھی ہیں. حضرت علی کی والدہ ہیں تو حضرت فاطمہ کی کیا ہو گئی؟ تو ساس اور بہو دونوں کا نام فاطمہ ہے. یعنی حضور کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ تھا، اور حضور کی بیٹی کی جو ساس تھی یعنی حضرت علی کی والدہ، ان کا نام بھی کیا تھا؟ فاطمہ تھا. جو ساس تھی وہ فاطمہ بنت اسد تھی، اور جو بہو تھی وہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بچپن کا زیادہ جو عرصہ گزرا ہے وہ اپنی چچی کے ساتھ گزرا ہے، حضرت فاطمہ بنت اسد کے ساتھ گزرا ہے. انہوں نے حضور کی پرورش زیادہ کی ہے، یعنی 8 سال سے آن ورڈ آپ کی ساری زندگی اپنی چچی کے زیر سایہ گزری ہے. جب حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نبوت ملنے کے بعد بھی وقتاً فوقتاً اپنی چچی کے گھر تشریف لے جاتے تھے اور ان سے ملتے تھے، اور آپ ان کو اپنی والدہ قرار دیتے تھے. آپ فرماتے تھے یہ میری والدہ ہیں. جب ان کا انتقال ہوا تو حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بہت زیادہ غم تھا، رنج تھا آپ کو. تو آپ نے اپنی قمیص مبارک اتار کر دی اور فرمایا کہ میری چچی کو میری اس قمیص میں کفن دیا جائے، میری چچی کو میری قمیص میں کفن دیا جائے. اور روایات میں آتا ہے کہ آپ ان کے سرانے بیٹھے اور آپ کہنے لگے انہا کانت امی بعد امی، کہ میری اصل والدہ کے بعد میرے دوسرے نمبر کی یہ والدہ تھی. یعنی میری جو والدہ کی طرح کسی نے کیئر کی ہے، میرا خیال رکھا ہے، تو انہوں نے رکھا ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر جب ان کی تدفین کا وقت آیا قبر میں رکھنے کا، تو روایات میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود تشریف لائے اور ان کی قبر میں لیٹ گئے، ان کی قبر میں لیٹ گئے اور کچھ دیر ان کی قبر میں لیٹے رہے، اور پھر قبر سے اٹھے، کھڑے ہوئے اور باہر نکلے، اور پھر فرمایا کہ اب ان کی تدفین کریں. صحابہ کرام نے پوچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ نے کچھ اس طرح کے کام کیے ہیں کہ ہم نے اس طرح کے کام کرتے ہوئے کبھی آپ کو دیکھا نہیں ہے. ظاہر ہے کسی کو نبی کے لباس میں کفن مل جائے اس کو اور کیا چاہیے، کسی کی قبر میں پیغمبر خود لیٹ جائیں اس کو اور کیا چاہیے. آپ نے فرمایا میں ان کی قبر میں اس لیے لیٹا ہوں تاکہ میرے لیٹنے کی وجہ سے ان کو قبر میں اللہ تعالی راحت عطا کر دیں. اس لیے کہ مرنے کے بعد جب انسان قبر میں جاتا ہے تو قبر انسان کو دباتی ہے، بھینچتی ہے انسان کو. تو آپ نے فرمایا میں اس لیے ان کی قبر میں لیٹا تاکہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان سے اس مشکل کو دور کر دے، ان کے لیے راحت پیدا کر دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بار بار پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے میری تربیت کی ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ خود بھوکا رہتی تھی، مجھے کھانا کھلاتی، اچھا کھانا میرے لیے رکھتی تھی اور خود اپنا کوئی سادہ سا کھانا کھا لیتی تھی، اور اچھا لباس میرے لیے بچا کے رکھتی تھی، خود سادہ سا لباس پہن لیتی تھی. ان کے اور آپ نے فرمایا یہ سب کچھ انہوں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، تو ان کے مجھ پہ جو احسانات ہیں اس کا یہ تقاضا ہے کہ میں یہ سارے اعمال کروں جو میں کر رہا ہوں. یہ طرز عمل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کسی اور کے ساتھ نہیں رہا جو آپ کا اپنی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد کے ساتھ تھا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حضور کی پرورش کی تھی. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کا تذکرہ بھی کرتے تھے، ان کی خدمت میں بھی جاتے تھے، اور ان کی وفات کے بعد اس طریقے سے ان کے احسان کا بدلہ ادا کیا. اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتے مقرر کیے ہیں جو ان کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں. یعنی میری دعا کی برکت سے اللہ نے ان کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کیے ہیں. یہ ہے قرآن کریم میں آتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے.
آپ کے ساتھ کوئی احسان کرے، دنیا میں انسان کے ساتھ سب سے زیادہ احسان کرنے والی جو شخصیات ہیں وہ اس کے والدین ہیں. سب سے زیادہ احسان انسان پر اس کے والدین کا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، آپ والدہ، مطلب یہ کامن سی بات ہے کہ بہت سی دفعہ کوئی کھانے کی کوئی چیز ہے نا لیکن تھوڑی سی ہے، اب اگر وہ والدہ کھا لے گی تو بچوں کے لیے نہیں بچے گی، تو والدہ کہتی ہے میرا جی نہیں چاہ رہا، بس تم کھا لو، میرا تو یہ کھانے کو دل نہیں کرتا. تو ایسا نہیں ہے کہ والدہ کا اچھی چیزیں کھانے کا دل نہیں کرتا، یا والد کا اچھی چیزیں کھانے کا دل نہیں کرتا، یا اچھا لباس پہننے کا دل نہیں کرتا، یا اچھے جوتے پہننے کا دل نہیں کرتا. کون ہے دنیا میں ایسا جس کو اچھی چیزیں اچھی نہیں لگتی؟ اچھا کھانا، اچھا لباس، اچھے جوتے، اچھے چپل، اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھا لائف اسٹائل، دنیا میں کس کو برا لگتا ہے؟ کس مرد یا کس عورت کو برا لگتا ہے؟ تو جب کوئی والد یا والدہ یا کوئی بڑا بھائی یا بہن قربانی دے کر آپ کو یہ کہہ رہا ہے یا کہہ رہی ہے کہ بھائی نہیں، مجھے یہ چیز نہیں چاہیے، تم استعمال کر لو، یہ کپڑے مجھے نہیں چاہیے، تم پہن لو، بس مجھے یہ نہیں کھانا، تم کھا لو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو یہ چیزیں بری لگتی ہیں. اس کا مطلب وہ آپ کے لیے قربانی دے رہے ہیں، وہ آپ پہ احسان کر رہے ہیں. اور یہ احسان والدین زندگی میں کتنی مرتبہ کرتے ہیں، اس کی کوئی گنتی ہے؟ کوئی شمار اس کا ہو سکتا ہے کہ 4 دفعہ امی نے یہ کہا ہوگا، 10 دفعہ کہا ہوگا، 2 دفعہ کہا ہوگا؟ اس کا کوئی شمار ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے. حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر دنیا میں جس نے بھی احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دنیا میں چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے، کہ ان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ ان کو عطا کرے گا، میں ان کا بدلہ دنیا میں نہیں دے سکتا. اس سے 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں. ایک بات تو حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا میں اسلام میں حیثیت اور مقام کیا ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضور یہ فرما رہے ہیں مجھ پہ جس نے احسان کیا میں نے دنیا میں بدلہ چکا دیا. تو کیا ہم پہ جس نے احسان کیا ہم نے دنیا میں اس کا بدلہ دے دیا؟ یہ حضور کی سیرت ہے. سیرت کیا ہے کہ ہم پہ جو احسان کرے ہم نے اس کا بدلہ دینا ہے، اس کو چکانا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صنع الیکم معروفا فکافئوہ، جو تمہارے ساتھ احسان کرے اس کو بدلہ دو. جو تمہارے ساتھ احسان کرے اس کو بدلہ دو. اگر بدلہ نہیں دے سکتے اس کے لیے دعا کرو، اور اتنی دعا کرو، اتنی دعا کرو، اتنی دعا کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ اس دعا کے ذریعے میں نے اس کا بدلہ چکا دیا. تو ہم پر دنیا میں کتنے لوگوں نے احسانات کیے ہوں گے. انسان جب بڑا ہوتا ہے نا اس کی ترقی میں، اس کی کامیابی میں بہت سے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے. بہت سے ایسے لوگ جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ان کا بھی ہماری کامیابی میں یا ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی حصہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک بچہ ہے ماں کی گود میں رو رہا ہے، تو کیا ماں 24 گھنٹے اپنے بچے کو گود میں رکھ سکتی ہے؟ نہیں رکھ سکتی. وہ کیا ہوتا ہے کہیں پہ اگر گئی ہے تو کبھی اس کی بہن اس سے لے لے گی کہ تھوڑی دیر کے لیے بچہ مجھے دے دو، کبھی اس کی والدہ لے لے گی، کبھی شوہر لے لے گا، کبھی بیٹی لے لے گی. تو یہ جو اس بچے کو ماں سے لے کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ رہا ہے، پال رہا ہے، تو کیا اس کا اس پہ احسان نہیں ہوا؟ بھائی ہمارے بچے ہیں نا تو سارا 24 گھنٹے وہ والدہ کے پاس تو نہیں ہوتے، ورنہ 24 گھنٹے والد کے پاس ہوتے ہیں. کبھی وہ بہن کے پاس، کبھی بھابھی کے پاس، کبھی دادی کے پاس، کبھی نانی کے پاس، کبھی خالہ کے پاس، کبھی پھوپھی کے پاس. تو ہر ایک کا ہماری تربیت میں، ہماری زندگی میں، ہماری اس کامیابی میں کچھ نہ کچھ حصہ ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس نے میری تربیت میں، میری کامیابی میں، میری پرورش میں حصہ لیا میں نے اس کو بدلے میں کیا دیا؟ حضرت فاطمہ بنت اسد حضور کی کوئی سگی والدہ نہیں تھی، حضور کی چچی تھی. حضور کی چچی تھی نا حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ. اور چچی تو محرم بھی نہیں ہوتی، چچی محرم نہیں ہوتی، نامحرم ہوتی ہے. یعنی چچی اگر چچا کا انتقال ہو جائے تو چچی سے شادی ہو سکتی ہے، وہ نامحرم ہے، حضور کی چچی ہیں.
تو اگر چچی کی یہ حیثیت ہے تو خالہ کی اور پھوپھی کی اور والدہ کی اور بہن کی ان کی کیا حیثیت ہوگی, اور بڑے بھائی کی اور والد کی اور والدہ کی ان کی کیا حیثیت ہوگی. انسان جب دنیا میں زندگی گزارتا ہے نا تو زندگی گزارنے کے کچھ ڈھنگ, کچھ طریقے ہمیں اسلام سکھاتا ہے. بے ڈھنگی زندگی اسلام ہمیں نہیں سکھاتا. حدیث میں آتا ہے اگر تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو آگے سے کہو جزاک اللہ خیرا. من صنع الیہ معروف, اگر کسی کے ساتھ کوئی احسان کیا گیا اور اس نے جواب میں یہ کہا جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی الثناء, تو اس نے بہت اچھی تعریف کی. کچھ نہیں کر سکتے تو کوئی احسان کرے تو جزاک اللہ خیرا تو کہہ سکتے ہیں نا. اللہ جزاک اللہ خیرا کا مطلب اللہ آپ کو بہت بہتر بدلہ عطا کرے. ہم تو کسی کے لیے دعا بھی اس ڈر سے نہیں کرتے کہ کہیں قبول نہ ہو جائے, پیسہ آ جائے گا اس کے پاس, گاڑی آ جائے گی تو پھر میں کیا کروں گا. ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں. حدیث میں آتا ہے دعا کی قبولیت کا ایک طریقہ حدیث میں یہ بتایا گیا ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں کوئی دعا قبول ہو, وہ دعا آپ کسی دوسرے مسلمان کے لیے مانگیں. مثال کے طور پر آپ کی نرینہ اولاد نہیں ہے, آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو نرینہ اولاد دے, آپ اپنے بھائی کے لیے دعا کریں یا اللہ میرے بھائی کو نرینہ اولاد عطا کر. جب آپ کسی غائب کسی دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتے ہیں, حدیث میں آتا ہے اللہ ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے, جو فرشتہ دعا پہ کہتا ہے آمین ولک بمثل, کہ اس کے حق میں بھی یہ دعا پہ میں آمین کہتا ہوں اور تمہارے لیے بھی اسی طرح کی دعا میں اللہ سے مانگتا ہوں. یہ فرشتہ کہتا ہے. تو جب فرشتہ میرے حق میں دعا کرے گا وہ قبول ہوگی نا. لیکن اس چکر میں ہم کسی دوسرے مسلمان کے لیے دعا نہیں کرتے کہ اس کا بھی بیٹا ہو جائے گا. بھائی آپ کا کاروبار میں کوئی مسئلہ ہے, آپ اگر یہ دعا کر لیں یا اللہ میرے بھائی کے, میرے دوست کے, میرے پڑوسی کے, میرے چچا کے, میرے کزن کے, میرے فلاں کے کاروبار میں برکت دے دے, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ آپ کے کاروبار میں برکت دے دے گا. لیکن ہم اس طرح کرتے ہیں, اتنا ہمارا دل ہے, اتنا ہمارا ظرف ہے. تو جب ہم اتنے کنجوس ہیں کہ دعا نہیں کر سکتے کسی کے لیے, تو ہم دنیا میں زندگی گزارنے کے قابل کہاں ہیں؟ اور پھر ہم یہ دعویٰ کیسے کرتے ہیں کہ ہم اسلام پہ عمل کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں ہمارا سارا ٹائم لگ جاتا ہے. اخبار مکہ ایک کتاب ہے علامہ فاقہی کی, انہوں نے اس میں ایک واقعہ لکھا ہے. ہم لوگ جو ہے نا, مسئلہ یہ, آپ جب سیرت پڑھیں گے, قرآن حدیث پڑھیں گے نا, تو ہمیں ایسے لگے گا جیسے کاغذی مسلمان ہیں ہم لوگ. ڈاکومنٹ میں لکھا ہوا ہے عبداللہ, عبد الرحمن, محمد سفیان اور محمد عبداللہ, یہ ہمارے ناموں میں لکھا ہوا ہے بس کہ یہ مسلمان ہے. پتہ وتا میں کچھ نہیں ہے اسلام کا. ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں, یہی وجہ ہے نا, یا کوئی اور وجہ ہے؟ ہم نے بائی چوائس اسلام کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ نہیں اسلام بہت اچھا مذہب ہے اس لیے میں نے اختیار کیا ہے. ہم تو اس لیے مسلمان ہیں, ہمارے ماں باپ مسلمان تھے, اللہ کا شکر ہے انہوں نے ہمیں کلمہ پڑھا دیا, مسجد سے جوڑ دیا, تو بس ٹھیک ہے, پڑھ رہے ہیں ہم بھی کلمہ. لیکن قیامت کے دن اس سے بخشش نہیں ہوگی, یہ بات یاد رکھیں. قرآن کریم میں آتا ہے قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب, لستم علی شیء, تمہاری کوئی حیثیت نہیں یہاں تک کہ تم تورات پر, انجیل پر اور جو اس کے بعد نازل کی گئی کتاب ہے اس پہ عمل کرو. یہی غلط فہمی یہودیوں کو تھی کہ ہم حضرت موسیٰ کی امت میں لہٰذا ہم جنت میں جائیں گے. یہی غلط فہمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتیوں کو تھی کہ ہم حضرت عیسیٰ کی امت میں اس لیے ہم جنت میں جائیں گے. یہی غلط فہمی ہم سب کو لگی ہوئی ہے کہ بس ہم مسلمان ہیں تو جنت میں جائیں گے. اللہ کی نہ یہودیوں کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے, نہ اللہ کی عیسائیوں کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے, اور نہ اللہ کی ہمارے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے. لم یلد ولم یولد, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ جب جس سے کام لینا چاہتا ہے اللہ کام لے لیتا ہے. اور یہ بات بھی آپ کو بتا دوں, جو لوگ دین کے کام سے وابستہ ہیں نا, مثال کے طور پر میں یہ تقریر کر رہا ہوں, کوئی آدمی بیان کر رہا ہے, کوئی تبلیغ کر رہا ہے, کوئی مدرسے میں پڑھا رہا ہے, کوئی مدرس ہے, اس کا بھی یہ مطلب نہیں کہ یہ اللہ کی نظر میں مقبول ہے. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ کبھی کبھی دین کا کام کسی فاسق فاجر سے لے لیتا ہے. یعنی اللہ کی نظر میں وہ شخص کیا ہوتا ہے؟ فاسق فاجر ہوتا ہے، لیکن اللہ کو تو اپنے دین کا کام لینا ہے، اللہ کسی سے بھی لے لیتا ہے. اس لیے دین کا کام کرنے کا مطلب بھی یہ نہیں کہ میں مقبول ہوں، اللہ کی نظر میں بس قبول ہو گیا، میں اللہ سے قبول کروانا پڑے گا اپنے آپ کو. یہ بیان میں کس لیے کر رہا ہوں، یہ تبلیغ میں کس لیے کر رہا ہوں، یہ مدرسے میں کس لیے پڑھا رہا ہوں، یہ امامت، یہ بیان، یہ جمعہ میں کس نیت سے، کس کے لیے پڑھا رہا ہوں، اللہ کے لیے یا کسی اور کے لیے؟ تو جب جو آدمی دین کا کام کرنے میں دن رات لگا ہوا ہے، اس کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. جو پریکٹیکلی دین کا کام کر رہا ہے، تو جو دین کا کام نہیں کر رہا اس کے پاس کیا گارنٹی ہے؟ کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا، یہ ایک اللہ کو معلوم ہے بس، اور کوئی نہیں جانتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ضابطہ اور قانون بتا دیا ہے کہ یہ قانون ہے، جو اس پہ عمل کرے گا، قانون یہ ہے کہ یہ آدمی جنت میں جائے گا. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، مشہور صحابی ہیں. یہ جب حضور علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی تھی تو آپ بکریاں چراتے تھے، آپ بکریاں چراتے تھے. حضور علیہ السلام نے بچپن میں بکریاں چرائی ہیں. 8 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر میں، 15 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں حضور نے بکریاں چرائی ہیں. یعنی بکریاں لے جاتے تھے ان کو کہیں سے، جیسے کہیں گرینری ملی ان کو گھاس پھوس کھلا کے، پھر شام کو واپس جیسے چرواہے بکریاں چراتے ہیں. اور ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں. آج تو، اور بکریاں آپ کیوں چراتے تھے؟ 2 وجہ تھی. ایک تو گھر کی بکریاں ہوتی تھی کہ بھائی گھر کی بکریاں، اس کو کسی نے تو چرانا ہے، تو حضور چرا لیا کرتے تھے. دوسرا مقصد تھا اس سے پیسے کمانا، کہ بھائی کسی اور کی بکریاں چراؤں گا، وہ مجھے پیسے دے گا، اس سے کچھ کما کے گھر میں لا کے دے دوں گا. یہ 2 مقصد تھے. ایک تو گھر کی بکریاں ہوتی تھی کہ گھر کی بکریاں خود چراؤ، لے کر آ جاؤ. ظاہر ہے جب بکریاں چریں گی ان میں دودھ آئے گا، وہ دودھ استعمال کریں گے، پھر کل جائیں گے، پھر بکریاں چریں گی، پھر آئیں گی، پھر دودھ آئے گا. جس طرح ایک سسٹم ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتنی بڑی شخصیت، آپ نے کبھی آپ کو کسی تاریخ میں، سیرت میں، حدیث کی کتاب میں یہ نہیں ملے گا کہ حضور نے یہ کہا ہو کہ میں بکریاں کیوں چراؤں، اپنے چچا کو یہ کہا ہو کہ میں بکریاں کیوں چراؤں. اور ہماری کیا صورت حال ہے؟ آپ اگر اپنے بیٹے کو 10 سال، 12 سال، 15 سال، 20 سال کا بیٹا ہے، اس کو آپ کہیں بیٹا جا کے موٹر بند کر دو، وہ کہتا ہے موٹر بند کرنے کے لیے میں ہی ملا ہوں آپ کو، میں کیوں بند کروں موٹر؟ بیٹا کسی نے دستک دی، جا کے دروازے پہ دیکھو کون ہے، وہ کہتا ہے میں کیوں جاؤں دروازے پہ، میں ہی ملا ہوں آپ کو. اور نام ہم لیتے ہیں کس کا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو. تو حضور نے تو گھر کی بکریاں بھی چرائی ہیں. تو آپ سے تو ابھی تک ابو نے بکریاں نہیں چرائیں، امی نے تو ابھی تک آپ کو یہ نہیں کہا کہ بیٹا بکریاں پکڑو، جاؤ اس کو چرا کے لاؤ، شام کو واپس آنا. ہم سے تو موٹر کا بٹن بند نہیں ہوتا، دروازے تک ہم نہیں جا سکتے. گیم کھیل رہے ہیں فیس بک پہ یا کرکٹ کا میچ دیکھ رہے ہیں، کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، ابا اما کی بات ماننے کے لیے ہم اس وقت تیار نہیں ہوتے جب میچ چل رہا ہو. اور پاکستان انڈیا کا چل رہا ہو، پھر تو ابا اما کی بات ماننا حرام ہو جاتا ہے. پاکستان انڈیا کا میچ ہو، ایسی صورت میں والدین کی بات ماننا کیا ہے؟ حرام. پھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم ابا اما کی بات مان لیں. اور کسی کا کوئی فیوریٹ گیم ہے وہ کھیل رہا ہے، اور اس فیوریٹ گیم کھیلتے ہوئے ابا کہے بیٹا جا کے دہی لے کر آ جاؤ، وہاں سے سبزی لے کر آ جاؤ، ٹماٹر لے آؤ، ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ یہ ہم اپنے بچوں کو کون سکھائے گا؟ ہمارے بچوں کو کیا یہ چیزیں ہمارے بچوں کو پتہ ہے؟ ہم اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھا رہے ہیں؟ تو پھر جب بڑے ہوں گے ہمارے بچے، ان کو اپنے پیغمبر کے بارے میں کیا پتا ہوگا؟ کچھ نہیں پتا ہمیں اپنے پیغمبر کے بارے میں. بس چل رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں. بچے پیدا ہوئے، جوان ہوئے، بوڑھے ہو گئے، مر گئے، پھر پیدا ہوئے، جوان ہوئے، بوڑھے ہوئے، مر گئے، کچھ پتا نہیں. حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت عمار ہم عمر تھے، یعنی ساتھی تھے، دوست تھے. وہ کہتے ہیں میں اسلام آنے سے پہلے بھی میں حضور کے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا. ایک مرتبہ حضور نے مجھ سے کہا کہ فلاں جگہ پر گھاس اچھی ہے، کل سے بکریاں وہاں پہ چرائیں گے.
یہ نبوت ملنے سے پہلے کی بات ہے. حضرت عمار کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں اگلے دن میں پہنچ گیا وہاں پہ جو حضور نے بتایا تھا کہ وہاں پہ بکریاں چرائیں گے. تو میں نے دیکھا کہ حضور مجھ سے پہلے وہاں پہنچے ہوئے ہیں, لیکن وہاں بکریوں کو گھاس کھانے نہیں دے رہے. بکریاں گھاس کھا رہی ہیں تو آپ ان کو پکڑ رہے ہیں, بار بار روک رہے ہیں, بار بار روک رہے ہیں کہ نہیں. حضرت عمار کہتے ہیں میں پہنچا تو میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ, یا بکریوں کو آپ گھاس کیوں نہیں چرنے دے رہے, گھاس کھانے کیوں نہیں دے رہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے تم سے کل وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک ساتھ بکریوں کو چرائیں گے, لیکن میں تم سے پہلے پہنچ گیا ہوں. تو اب اگر میں تمہارے بغیر بکریوں کو چرنے دیتا تو یہ وعدہ خلافی ہو جاتی, اس لیے میں بکریوں کو منع کر رہا ہوں. تمہارے بغیر اگر میں بکریوں کو چرنے دیتا تو تمہارا حق مارا جاتا. بھائی اللہ کا جنگل ہے, اس میں کیا حق تلفی ہونی ہے کسی کی. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معاشرت ہے, یہ آپ کی زندگی ہے کہ آپ نے کیسے رہنا ہے. ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے, دو دوست آپس میں پارٹنرشپ کرتے ہیں, شروع میں بڑے جگری دوست, بڑے اچھا تعلق, فلاں فلاں فلاں, اور جیسے ہی تھوڑا سا پروفٹ آنا شروع ہوتا ہے, اس کے دل میں اس کے لیے برائی, اس کے دل میں اس کے لیے برائی. اب یہ اس سے پیسے چھپا رہا ہے, وہ اس سے پیسے چھپا رہا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے آپ دیکھ لیں, ہمارے معاشرے میں کسی سے بھی پوچھیں کہ بھئی پارٹنرشپ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, وہ کہے گا پارٹنرشپ کبھی بھی نہیں کرنا. ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہے یا نہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ پارٹنرشپ کرنے والوں کی, دو پارٹنرشپ کرنے والے جو پارٹنر ہوتے ہیں ان میں تیسرا اللہ ہوتا ہے. یعنی اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے. کب تک؟ ما لم یخن احدہما, جب تک ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرے. جب تک ایک پارٹنر دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرے تب تک اللہ ان دونوں پارٹنر کی مدد کرتا رہتا ہے, اور جب ان میں سے کسی ایک کے دل میں دوسرے کے لیے برائی آتی ہے اللہ اپنی مدد کھینچ لیتا ہے. ہم تو بھائی بھائی کے لیے, مطلب آپ کو لگ رہا ہو کہ یار اس میں مجھے بھی پروفٹ مل سکتا ہے, میرے بھائی کو بھی پروفٹ مل سکتا ہے, تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ یار ایسا ہو کہ سارا پروفٹ مجھے مل جائے. ایسا کچھ ہو جائے کہ سارا پروفٹ مجھے مل جائے, میرے بھائی کو کچھ نہ ملے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل نہیں ہے. آپ کی زندگی سے ہمیں یہ سیکھنے کو نہیں ملتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفاداری, دوستی, وعدہ پورا کرنا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے تو مدینہ کے لوگوں سے آپ نے معاہدہ کیا تھا نا, آپ نے فرمایا تھا میں مدینہ آ رہا ہوں لیکن اس شرط پہ کہ میری سیکیورٹی تمہارے ذمہ ہے, تم میری ایسی حفاظت کرو گے جیسے اپنے بیوی بچوں کی کرتے ہو. مدینہ کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم راضی ہیں, ہم آپ کو ایسی سیکورٹی فراہم کریں گے جس طرح کی سیکورٹی ہم اپنے بیوی بچوں کی کرتے ہیں. یعنی آپ کی جان کی حفاظت ہماری ذمہ داری, اس لیے کہ حضور کے تو سارے دشمن تھے, آپ کی تو جان کو خطرہ تھا. مکہ کے لوگ تو آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے, اسی وجہ سے تو آپ مکہ چھوڑ کے گئے مدینہ. تو بہت سارے لوگوں سے آپ ملے لیکن کوئی اس بات کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا کہ حضور کی سیکورٹی کا وہ گارنٹی دے کہ ہم اس کی گارنٹی لیتے ہیں. مدینہ کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم آپ کی ایسی حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنے بیوی بچوں کی کرتے ہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. اتنے میں, اور انہوں نے یہ کہا, اتنے میں ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا یا رسول اللہ ہم تو اس کے لیے تیار ہیں لیکن ہماری بھی ایک شرط ہے, آپ ہمارے ساتھ مدینہ آئیں ہم بالکل تیار ہیں, ہم آپ کو ہر طرح سے آپ کی حفاظت کریں گے لیکن ہماری ایک شرط ہے. آپ نے فرمایا کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مکہ کے لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں, لیکن آپ کو پناہ دینے کا مطلب ان کے ساتھ جنگ مول لینا ہے. جب ہم آپ کو پناہ دیں گے وہ ہمارے ساتھ جنگ کریں گے کہ یہ بندہ ہمارے حوالے کرو, ہم آپ کو ان کے حوالے نہیں کریں گے تو وہ ہم سے لڑیں گے. آپ کی وجہ سے ہم اپنے سارے تعلقات ختم کر رہے ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ کل اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ دے دے, اللہ آپ کو فتح دے دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر پھر مکہ چلے جائیں؟ آپ یہ تو نہیں کریں گے. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی ہم آپ کو مدینے میں لے جانے کے لیے تیار ہیں لیکن شرط ہماری یہ ہے کہ کل اگر اللہ آپ کو فتح دیتا ہے تو پھر آپ مکہ نہیں جائیں گے, پھر آپ مدینہ میں رہیں گے. تو کہیں آپ ایسا تو نہیں کریں گے؟
حضور نے فرمایا الدم الدم الہدم الہدم، حضور نے فرمایا میرا خون تمہارا خون ہے، تمہارا خون میرا خون ہے، احارب من حاربتم، جس سے تم جنگ کرو گے اس سے میں جنگ کروں گا، اسالم من سالمتم، جس سے تم صلح کرو گے اس سے میں صلح کروں گا، میں تم سے کبھی جدا نہیں ہوں گا۔ وعدے تو بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کس حالت میں مدینہ میں آئے؟ روپوشی کی حالت میں، خفیہ طریقے سے مشرکین سے چھپ کر نکلے، مدینہ پہنچے۔ ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ نے حضور کو مکہ کا فاتح بنا دیا، پھر آپ مکہ میں داخل ہوئے حکمران بن کر، فاتح بن کر، مکہ میں آپ کی حکومت قائم ہو گئی۔ جس مکہ سے آپ کو نکالا گیا تھا آپ اس کے حکمران بن کر آئے، اور آپ نے مکہ مکرمہ میں کچھ دن گزارے، اور مکہ میں آپ سفر کی نماز پڑھتے تھے، مکہ میں سفر کی نماز پڑھتے تھے، حالانکہ مکہ حضور کا گاؤں، حضور کا شہر، حضور کی جائے پیدائش ہے، آپ پیدا وہاں پہ ہوئے ہیں۔ اور جیسے ہی وہ سارے معاملات حل کیے، ایک صحابی کو اس پہ نگران مقرر کر کے خود مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ آج بھی حضور کا روضہ کہاں پر ہے؟ مدینہ منورہ میں۔ حضور کا وطن، حضور کا گاؤں، حضور کا شہر، حضور کا ملک مدینہ نہیں تھا، حضور کا ملک یا حضور کا شہر مکہ تھا، آپ وہاں پیدا ہوئے تھے، آپ کے والدین سب وہاں کے تھے، لیکن آج بھی آپ کا روضہ کہاں پر ہے؟ مدینہ منورہ میں۔ حضور کا مدینہ منورہ میں روضہ موجود ہونا خود یہ اس بات کی بہت بڑی علامت ہے کہ آپ وعدے کے کتنے پکے تھے، ورنہ آپ کہہ سکتے تھے کہ بس اب تو فتح ہو گئی، اب کیا کرنا ہے، میں یہی رہ جاتا ہوں۔ ایک غزوے کے موقع پر حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس مال غنیمت آیا، تو آپ نے یہ کیا کہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نا، آپ نے ان میں غنیمت کا مال زیادہ تقسیم کیا، بکریاں دی ان کو، اونٹ دیے، دراہم دینار ان کو بہت زیادہ دیے، اور جو مدینہ کے لوگ تھے ان کو غنیمت میں کوئی خاص حصہ نہیں دیا۔ تو انصار، مدینہ کے جو صحابہ تھے نا ان کو انصار کہا جاتا ہے، مکہ سے جو صحابہ گئے تھے ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ کچھ انصار کے صحابہ نا آپس میں بات چیت کرنے لگے، جو بالکل نوجوان تھے، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر جگہ پہ سپورٹ تو ہم نے کی ہے، مدد ہم نے کی، لیکن غنیمت حضور نے ساری جو نئے نئے مسلمان ہوئے ان میں تقسیم کر دی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کی اطلاع ملی کہ کچھ انصار کے صحابہ نے آپس میں یہ بات کی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان سب کو جمع کریں، انصار کے سب جتنے صحابہ ہیں انصاری سب کو جمع کریں، اور آپ نے فرمایا انصاری کے انصار صحابہ کے علاوہ کوئی اس مجلس میں نہیں آئے گا، صرف انصاری صحابہ ہوں گے، مدینہ کے جو رہنے والے اصل لوگ ہیں وہ ہوں گے بس۔ سارے جب آ گئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں یہ خبر ملی ہے کہ تم میں سے کچھ لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ حضور نے غنیمت نئے مسلمانوں میں تقسیم کر دی، ہمیں تو بہت کم دیا یا کچھ نہیں دیا۔ صحابہ کرام جو تھے نا وہ لگی لپٹی صحابہ میں نہیں تھی، بے تکلف لوگ تھے، جو بات ہوتی تھی صاف صاف بات کرتے تھے۔ تو انصار میں سے کچھ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے کچھ ساتھیوں نے یہ بات کی ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الم تکونوا ضلالا فہداکم اللہ بی، کیا تم سب گمراہ نہیں تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت نہیں دی؟ پھر آپ نے فرمایا کیا تم سب فقیر نہیں تھے، میرے ذریعے اللہ نے تمہیں مالدار نہیں کیا؟ اور آپ ان پہ اپنے احسانات گنوانا آپ نے شروع کی، کیا میری وجہ سے تمہیں یہ فائدہ نہیں ملا، میری وجہ سے یہ فائدہ نہیں ملا؟ تو روایات میں آتا ہے انصاری جتنے صحابہ تھے انہوں نے سر جھکائے ہوئے تھے، اور وہ ہر سوال کے جواب میں کہتے تھے للہ ولرسولہ المن والفضل، کہ سارے کے سارے احسانات اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، سارے کے سارے احسانات اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول پہ کوئی احسان نہیں کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سارے احسانات گنوائے۔ روایات میں آتا ہے کہ انصاری صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی داڑھیوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے فرمایا میرے ذریعے اللہ نے تمہیں یہ مدد دی، یہ مدد دی، یہ مدد دی۔ صحابہ خاموش، بار بار یہی کہتے تھے اللہ اور اللہ کے رسول کا احسان ہے بس۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ تو آگے سے کوئی جواب ہی نہیں دے رہے، بار بار یہی کہہ رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا احسان،
آپ نے فرمایا واللہ لو شئتم لقلتم ولصدقتم ولصدقتم، اللہ کی قسم اگر تم چاہتے تو تم یہ کہہ سکتے تھے، اور اگر تم کہتے تو سچ کہتے اور دنیا تمہیں سچا کہتی۔ کیا کہہ سکتے تھے تم کہہ سکتے تھے اتیتنا طریدا فآویناک، آپ تو جب ہمارے پاس آئے تھے مکہ کے لوگوں نے آپ کو نکال دیا تھا، ہم نے آپ کو پناہ دی تھی۔ واتیتنا مخذولا فنصرناک، آپ کی تو دنیا میں کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، ہم نے آپ کی مدد کی تھی۔ تم چاہتے تو یہ بات کہہ سکتے تھے، اور اگر یہ بات کہتے تو جھوٹ نہ ہوتی، دنیا کہتی کہ تم سچ کہہ رہے ہو، لیکن تم نے یہ بات نہیں کی۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ جب یہاں سے لوگ رخصت ہو کے جائیں تو کوئی اپنے ساتھ بکریاں لے کر جائے گا، کوئی اپنے ساتھ اونٹ لے کر جائے گا، اور تم اپنے ساتھ اللہ کے رسول کو لے کے جاؤ گے؟ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی اونٹ لے کے جائے، کوئی بکریاں لے کے جائے، جب تم مدینہ جاؤ تو اللہ کے رسول تمہارے ساتھ ہوں؟ تو اس پر انصاری صحابہ نے کہا رضینا برسول اللہ قسما وحظا، اگر ہمارے حصے میں اللہ کے رسول آتے ہیں تو ہم اس پہ راضی ہیں، ہمیں دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا طرز عمل ہے اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ، اپنے مریدوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ۔ یہ حضور کا طرز عمل ہے۔ ہمارے ہاں تو اگر کوئی چھوٹا کسی بڑے سے کوئی سوال کرے، وہ کہتا ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے سوال کرنے کی، تم میں یہ جرت کیسے ہے، تم سوال کیسے کر رہے ہو؟ کیا ہم میں سے کوئی آدمی اتنی اپنے اندر اخلاقی جرت رکھتا ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی سوال، کوئی اعتراض ہو تو وہ اس کا جواب دے دے، صفائی پیش کر دے؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی اہلیہ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت صفیہ حضور سے مسجد میں ملنے کے لیے آئیں، جب واپس جا رہی تھیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کو گھر چھوڑنے کے لیے ساتھ آئے کہ میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ تو رستے میں حضرت صفیہ کے ساتھ آپ کھڑے ہو گئے، قریب سے کچھ صحابہ گزر رہے تھے، تو آپ نے ان صحابہ کو بلا کے فرمایا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ مقصد یہ تھا کہ کہیں تمہارے دل میں بدگمانی پیدا نہ ہو کہ پیغمبر کس عورت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، کیا ہم آپ پہ شک کریں گے؟ کیا آپ کو یہ خیال آیا کہ ہم آپ پہ شک کریں گے کہ اللہ کے رسول کسی نامحرم عورت کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان انسان کے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے انسان کے جسم میں خون، اس لیے وہ کسی کے دل میں بھی شک اور وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ تو میں نے پہلے وضاحت کر دی کہ بھائی یہ میری بیوی ہے، کوئی بدگمانی تمہارے دل میں نہ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مال غنیمت آیا اور کچھ لباس تقسیم ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قد تھا نا، بہت لمبا قد تھا حضرت عمر کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو بغیر گھوڑے کو ہاتھ لگائے گھوڑے پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، قد بڑا لمبا تھا حضرت عمر کا، جسم بہت مضبوط تھا۔ تو وہ جو جوڑے آئے تھے مال غنیمت میں، وہ اتنے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میچ کے یا ان کے قد کے برابر نہیں تھے۔ جب آپ خطبہ دینے کے لیے آئے تو جب آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ آپ پر پورے تھے۔ ایک صحابی نے خطبے کے دوران کھڑے ہو کے سوال کیا، امیر المومنین یہ بتائیں کہ آپ کو بھی ایک جوڑا ملا ہے، ہم سب کو بھی ایک جوڑا ملا ہے، یہ آپ کا جوڑا پورا کیسے ہوا؟ یہ آپ نے اضافی کپڑا کہاں سے لیا ہے؟ مال غنیمت میں تو آپ کا بھی اتنا حق ہے جتنا ہمارا حق ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو مال غنیمت میں جو حصہ ملا تھا، انہوں نے اپنا حصہ مجھے دیا ہے تو میں نے اس کو سی کے اپنے ناپ کا بنا دیا۔ یہ سوال کس سے کیا جا رہا ہے؟ حضرت عمر سے، جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں ان کا غصہ ایسا تھا، ان کا غضب ایسا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے تو انہوں نے جب پہلا خطبہ دیا، پہلے خطبے میں حضرت عمر نے فرمایا اگر میں ٹھیک کام کروں تو میری اتباع کرنا، اور اگر میں غلط بات کروں تو میری رہنمائی کرنا۔ ایک صحابی تلوار لے کے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے امیر المومنین، اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ سے ہٹیں گے ہم اس تلوار کے ذریعے آپ کو سیدھا کریں گے۔ یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ حضرت عمر کو۔
حضرت عمر نے فرمایا الحمدللہ، اللہ کا شکر اس بات پر کہ اللہ نے عمر کی رعایا میں ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو عمر کو تلوار سے سیدھا کر سکتے ہیں. اس پر اللہ کا شکر ادا کیا. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور آپ نے مہر کی مقدار متعین کر دی کہ آئندہ اس سے زیادہ مہر کوئی نہیں رکھ سکتا اور بیٹی کا. اور یہ بیان کر کے آپ نے اس بنیاد پہ کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے زیادہ کتنا مہر دیا ہے یا سب سے زیادہ کتنا مہر اپنی بیٹی کے لیے لیا ہے، اس کو معیار بنایا کہ اس سے زیادہ مہر نہ کوئی دے گا نہ کوئی لے گا. قانون بنا دیا، جمعے میں بیان کر دیا. جب اترے رستے میں آپ کو ایک خاتون ملی حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہنے لگی ہم آپ کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں؟ حضرت عمر نے فرمایا ظاہر ہے کہ اگر میری بات اللہ کی بات سے ٹکرائے گی تو اللہ کی بات مانی جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ قرآن میں تو اللہ نے فرمایا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، کہ اگر تم نے کسی کو پہاڑ کے برابر سونا مہر میں دیا ہو پھر بھی اس سے واپس مت لو. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پہاڑ کے برابر سونا دینا بھی مہر میں جائز ہے. تو آپ نے تو کہا کہ اتنے درہم سے زیادہ مہر نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کی بات مانے یا اللہ کی بات مانے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ ممبر پہ تشریف لے گئے اور فرمایا کہ عورت نے جو بات کی یہ ٹھیک کی اور میں نے جو بات کی وہ غلط تھی. عورت کی بات ٹھیک تھی، میری بات غلط تھی. کیا ہم لوگوں میں بھی اتنی، یہ ہمیں کب پتہ چلے گا؟ یہ اخلاقیات ہم میں کہاں سے پیدا ہوں گی؟ جب ہم سیرت پڑھیں گے، صحابہ کی ہسٹری، صحابہ کی تاریخ پڑھیں گے. جب ہمیں ان میں سے کسی چیز کا نہیں پتا تو ہم اپنی طریقہ کار کسی کو رسپونڈ کرنے کا، جواب دینے کا. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی اہلیہ ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں، حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں، حضور کی اہلیہ ہیں، ام المؤمنین ہیں. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میری بہن سے بھی نکاح کر لیں، آپ میری بہن سے بھی نکاح کر لیں. حضور نے فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو؟ یعنی بیوی کب یہ چاہتی ہے کہ کوئی مرد دوسری عورت سے شادی کرے؟ حضور نے فرمایا یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کیا تم واقعی میں یہ چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں چاہتی ہوں. میں پہلی کون سی اکیلی ہوں؟ لست لکی بمخلیۃ، میں پہلی کون سی اکیلی ہوں. پہلے بھی تو آپ کی اتنی ازواج ہیں، تو اگر ایک اور ہو جائے میری بہن تو میرے لیے تو خوشی کی بات ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری بہن میرے لیے حلال، دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے. اس پر حضرت ام حبیبہ نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ حضرت ام حبیبہ نے فرمایا کہ ہمارے سننے میں یہ بات آئی ہے کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. ابو سلمہ حضور کے پھوپھی زاد بھائی بھی تھے اور حضور کے رضائی بھائی بھی تھے. حضرت ابو سلمہ انہی کے اہلیہ ہیں ام سلمہ جو بعد میں حضور کی اہلیہ بنی ہیں. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ، وہ ابو سلمہ کی بیوی تھیں. تو انہوں نے کہا حضرت ام حبیبہ نے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. مقصد حضرت ام حبیبہ کا یہ تھا کہ آپ نے جو ریجیکٹ کیا ہے میری بہن کا رشتہ، وہ اس وجہ سے ریجیکٹ کیا ہے کہ آپ کسی اور لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا تم ام سلمہ کی بیٹی کی بات کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. تو آپ نے فرمایا حضرت ام سلمہ کی وہ جو بیٹی تھی ان کی پرورش حضور نے کی تھی. آپ نے فرمایا ایک تو وہ میری ربیبہ ہے، اس کی پرورش میں نے کی ہے، دوسرا وہ میری رضائی بھائی کی بیٹی ہے، میری بھتیجی ہے وہ. تو اگر وہ میری ربیبہ نہ ہوتی، میں نے اس کی پرورش نہ کی ہوتی، وہ تب بھی میرے لیے حلال نہیں تھی، اس لیے کہ میری بھتیجی بنتی ہے رضائی رشتے میں، تو میرا تو اس سے نکاح ہی جائز نہیں ہے. لیکن حضرت ام حبیبہ کیا کہہ رہی ہیں کہ نہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید آپ ان سے حالانکہ ان سے نکاح کرنا جائز ہی نہیں تھا حضور کے لیے، اس لیے کہ حضور کی بھتیجی تھی، بھتیجی سے نکاح کہاں ہو سکتا ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ نہیں کہا اچھا تم مجھ پہ شک کرتی ہو، تم میرے بارے میں یہ سوچ رہی ہو، تمہاری یہ ہمت کیسے ہوئی، تمہارے دل میں یہ خیال کیسے آیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ رسپونڈ نہیں کیا، آپ نے صفائی پیش کی، وضاحت پیش کی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ بھائی میرے سامنے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے رشتے پیش مت کیا کرو، اس لیے کہ نہ بیوی کی بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے، نہ بیوی کی بہن سے شادی ہو سکتی ہے.
تو آپ نے فرمایا آئندہ کے بعد کوئی بیوی میرے سامنے اپنی بہن یا بیٹی کا رشتہ پیش نہ کرے. یہ میں نے آپ کے سامنے چند مثالیں رکھی ہیں. ظاہر ہے کہ ایک بیان میں یا 1 2 3 4 گھنٹے میں ساری سیرت بیان نہیں ہو سکتی. مقصد آپ کو تھوڑا سا اس حوالے سے توجہ دلانا ہے کہ ہماری اس طرف توجہ ہو کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے گزری ہے. تو اگر یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوں اور ہم اس کے مطابق عمل کریں تو مسئلے مسائل ہوں گے, سارے مسئلے مسائل خود ہی حل ہو جائیں گے. مسئلے مسائل کی جڑ یہ چیز ہے کہ ہمیں اپنے پیغمبر کے بارے میں کچھ نہیں پتا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, آپ کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو. یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسو کورس دیکھیے ہر اتوار کی رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی رشید آفیشیل پر. اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے. خود بھی جڑیں, اپنی فیملی کو, بچوں کو, دوستوں کو بھی جوڑیے.